اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے ببرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ چوری کا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر کب کس نے کیوں لگایا، اس کا ذکر سورہ یوسف آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ جب وہ ہیلا اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سکھایا جس کی وجہ سے حضرت بنیامین کو اپنے پاس ٹھہرا سکتے تھے، اور ویسے مصر کا یہ قانون نہ تھا کہ وہ کسی غیر مصری کو اپنے پاس ٹھہرا سکیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ ہیلا کیا جو اللہ نے آپ کو سکھایا تھا۔ اس کا ذکر سورہ یوسف آیت نمبر 70 میں ارشاد فرمایا۔ تو اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ستیلے بھائی جب لاجواب ہو گئے تو کہنے لگے کہ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ جس کی چوری کی بات وہ کر رہے ہیں اور جس کے سامنے وہ بول رہے ہیں وہی تو یوسف ہیں، وہی تو بادشاہ مصر، وہی اعزاز اکرام کرنے والا، ان کو اچھے آؤ بھگت کے ساتھ ٹھہرانے والا اور غلوں کے ساتھ لاد کر ایک دفعہ پھر دوسری بار بھی بھیجنے والا وہ یوسف ہی تو ہے۔ لیکن ان کو کیا خبر، ان کو کیا معلوم حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر آگے کیا رد عمل کیا، اور وہ کون سی چوری تھی، وہ کون سا چوری کا الزام جو حضرت یوسف علیہ السلام پر لگایا۔ اور یہ تو آپ جان چکے کہ کب لگایا اور کس نے لگایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ستیلے بھائیوں نے جب وہ لاجواب ہو گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس حضرت بنیامین کو ٹھہرانے پر مجبور ہو گئے، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کنعان میں وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم اس کی ہر طرح سے حفاظت کریں گے اور ہم اس کو واپس خیر خیریت سے لے کر آئیں گے۔ لیکن جہاں پہ صورتحال ہی کچھ اور ہو گئی۔ یہ تو آپ جان چکے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر چوری کا الزام کس نے لگایا اور کب لگایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ستیلے بھائیوں نے لگایا۔ اس کا ذکر سورہ یوسف آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون۔ ترجمہ، انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی نئی بات نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ سو یوسف نے اس بات کو دل میں چھپایا اور ان پر ظاہر نہیں کیا۔ اس نے دل میں کہا تم خود بدتر خصلت کے ہو اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ستیلے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر چوری کا الزام جو لگایا، اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ تو اصل حقیقت جو ہے واقعہ کیا تھا کہ جس کے پیش نظر وہ چوری کا الزام لگا رہے تھے۔ ابن کثیر نے بحوالہ محمد بن اسحاق مجاہد سے نقل کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ولادت کے تھوڑے ہی عرصے بعد، یعنی آپ کا بچپنا ہی تھا اور آپ چھوٹے ہی تھے، اور آپ کے بعد آپ کے چھوٹے بھائی بنیامین کی ولادت ہوئی، تو بنیامین کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی والدہ رحیل کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ دونوں بچے بغیر ماں کے رہ گئے، جس کی وجہ سے ان کی تربیت ان کی پھوپھی کی گود میں ہوئی۔ اور وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے یوسف علیہ السلام کو کچھ ایسی شان عطا فرمائی تھی کہ جو دیکھتا ان سے بے حد محبت کرنے لگتا تھا۔ پھوپھی کا بھی یہی حال تھا کہ کسی وقت بھی ان کو نظروں سے غائب کرنے پر قادر نہ تھی۔ دوسری طرف حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی ایسا ہی حال تھا، مگر حضرت یوسف بہت چھوٹے ہونے کی وجہ سے ضرورت اس بات کی تھی کہ ان کو ابھی کسی عورت ہی کی نگرانی میں رکھا جائے، اس لیے پھوپھی کے حوالے کر دیا۔ جب یوسف علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے چاہا کہ یوسف کو اپنے پاس رکھیں۔ جب پھوپھی سے کہا تو انہوں نے عذر کر دیا، جب زیادہ اصرار کیا تو مجبور ہو کر پھوپھی نے ان کے حوالے کر دیا، لیکن ایک تدبیر کی ان کو واپس لینے کے لیے، یہ کہ پھوپھی کے پاس ایک پٹکا تھا جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف سے ان کو ملا تھا اور اس کی بڑی قدر و قیمت سمجھی جاتی تھی۔ یہ پٹکا پھوپھی نے یوسف علیہ السلام کے کپڑوں کے نیچے کمر پر باندھ دیا۔ یوسف علیہ السلام کے جانے کے بعد یہ شہرت کر دی، یہ ندا کر دی کہ میرا پٹکا کہیں چوری ہو گیا ہے۔
جب تلاشی لی گئی تو یوسف علیہ السلام کے پاس سے برآمد ہوا۔ شریعت یعقوب علیہ السلام کے حکم کے مطابق اب پھوپھی کو یہ حق ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس غلام بنا کر رکھ سکیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام پھر پھوپھی کے حوالے کر دیے گئے اور جب تک زندہ رہیں یوسف علیہ السلام ان کے پاس رہے۔ یہ واقعہ تھا جس میں یوسف علیہ السلام پر چوری کا الزام لگا تھا، اور یہ بھائی اس وقت کی یہ بات اس وقت یہاں اب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کا بڑا بھائی بھی بنیامین کا اس سے پہلے چوری کر چکے ہے۔ تو ہر عقل رکھنے والا بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ چوری نہ تھی، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا جب انہوں نے یہ سنا کہ ان کے متعلق چوری کا الزام لگایا گیا، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا بڑا بھائی بنیامین کا یوسف بھی چوری کر چکا ہے، لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ وہ چوری کی بات جس کے سامنے کر رہے ہیں وہی یوسف ہے۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پھوپھی کی ایک اپنے پاس رکھنے کی تدبیر تھی، جس کو کسی طرح بھی چوری نہیں کہا جا سکتا، مگر یوسف کے بھائیوں نے یہ جاننے کے باوجود کہ یہ چوری کا واقعہ نہیں تھا، بددیانتی کی وجہ سے اس کو یوسف کے منہ پر ہی چوری کا واقعہ بنا کر پیش کیا۔ إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِن قَبْلُ میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ خود ان کے منہ پر جھوٹ بول رہے ہیں تو ضبط سے کام لیا، صبر کیا، غصہ کو پی کر رہ گئے، اور دل میں کہا کہ تمہارے لیے نہایت بری جگہ ہے کہ جھوٹا الزام لگا رہے ہو، حالانکہ اللہ اس حقیقت کو خوب جانتا ہے۔ اب جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی اور کسی طرح بھی ان کی بات نہ ماننے والی ہوئی تو برادران یوسف آپس میں مشورہ کرنے لگے، اور یہ مشورہ ہونے لگا کہ کسی بھی صورت میں بنیامین کو اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ تو پھر اس کے لیے پہلے تو انہوں نے یہ ہیلا کیا، یہ صورت اختیار کی کہ خوش آمدانہ انداز اختیار کیا کہ عزیز مصر کو بنیامین کو واپس کی ترغیب دلانے کے لیے کہنے لگے کہ اے سردار با اقتدار، ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، اس کو اس سے پہلے بھائی کا بھی غم ہے، آپ اس پر رحم کیجئے اور آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو روک لیجئے، آپ بلا شبہ پاک نفس اور با اخلاق شخص ہیں۔ عزیز مصر یوسف نے کہا، خدا کی پناہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارا شمار ظالموں میں سے ہوگا، جس کے پاس سے چوری برآمد ہوئی ہے ہم اسی کو اپنے پاس ٹھہرائیں گے، اس کے بدلے میں کسی دوسرے کو نہیں۔ یہ سب باتیں قرآن عظیم فرقان حمید کے اندر سورہ یوسف کے اندر موجود ہیں۔ برادران یوسف بنیامین کی رہائی سے مایوس ہو گئے تو خلوت میں الگ سے بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے علم و فضل میں بڑے بھائی نے جس کا نام یہودا تھا، یا عمر میں بڑے بھائی تھے جس کا نام ربیل تھا، اس نے یہی کہا کہ میں یہی رہوں گا، آپ سب لوگ ابا جان کے پاس جائیں اور ان کو بتلائیے کہ آپ کے صاحبزادے نے چوری کی، جس کی پاداش میں ان کو روک لیا گیا ہے، اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ چشمدید حالات ہیں کہ مسروقہ مال ہمارے سامنے بنیامین کے سامان سے برآمد ہوا، اور ہمیں کوئی غیب کا علم تو تھا نہیں کہ یہ چوری کرے گا، ورنہ ہم ہرگز اس کو واپس لانے کی ذمہ داری نہ لیتے۔ چونکہ برادران یوسف اس سے پہلے ایک فریب یوسف کے بارے میں دے چکے تھے اور یہ جانتے تھے کہ ہمارے اس بیان سے والد صاحب کو ہرگز اطمینان نہ ہوگا، اس لیے مزید تاکید کے لیے کہا کہ آپ کو ہماری بات کا یقین نہ آئے تو آپ مصر کے لوگوں سے پوچھ لیجئے، اور آپ اس قافلے سے بھی تحقیق کر سکتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہی مصر سے کنعان آیا ہے، اور ہم اس بیان میں بالکل سچے ہیں۔ غرض یہ کہ یعقوب علیہ السلام نے برادران یوسف کے بیان کی تصدیق نہ کی، چونکہ یوسف علیہ السلام کے معاملہ میں ان بھائیوں کا جھوٹ ثابت ہو چکا تھا، اس لیے اس مرتبہ ان کی سچی بات کا بھی یقین نہیں کیا اور کہہ دیا، تم نے یہ بات اپنی طرف سے گھڑی ہے، میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو مجھ سے ملا دے گا۔ اس دوسرے صدمے کے بعد صاحبزادوں سے اس معاملہ میں گفتگو موقوف کر دی اور اپنے رب کے سامنے فریاد شروع کر دی، اور اسی غم میں روتے روتے ان کی بھینائی جاتی رہی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی یہ حالت 6 سال رہی۔ حضرت یعقوب علیہ